حسین بھائی ایسے گھمائیں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد. ہر قسم کی تمام تعریف اللہ خالق کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد صحیح بخاری، اس میں کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کے بارے میں اس باب میں، اس چیپٹر میں احادیث ہیں، اور ان میں سب سے پہلی حدیث طارق ابن شہاب وہ کہتے ہیں کہ قال رجل من الیہود، یہودیوں میں سے ایک آدمی نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، لو ان علینا نزلت هذه الآیہ، کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی. کون سی آیت؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے کامل کر دیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر دیا. تو وہ یہودی یہ کہتا ہے حضرت عمر سے کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن کو ذالک الیوم عیدن، جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی اس دن کو ہم عید بنا لیتے، اس دن کو ہم بطور عید بناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی. تو حضرت عمر نے کیا جواب دیا؟ فقال عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، انی لعلم، یقیناً میں جانتا ہوں، ای یوم، کس دن، نزلت هذه الآیہ، یہ آیت نازل ہوئی. پھر فرماتے ہیں نزلت یوم عرفہ، یہ عرفہ کے دن نازل ہوئی. فی یوم جمعۃ، اس دن جمعے کا دن تھا، دن جمعے کا تھا اور عرفات کے مقام پہ تھے، عرفہ کا دن تھا اور اس دن یہ آیت نازل ہوئی. یہ آیت آپ کو سنانے کا ایک مقصد یہ ہے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7268 ہے. ایک مقصد تو یہ ہے کہ یہ کتاب آپ کے پاس یہاں پہ موجود ہے اور ایک عرصے سے ہے، لیکن بہت کم لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. کتنی قیمتی باتیں، پیارے رسول علیہ السلام کی تو ایک بات، ایک فرمان بھی قیمتی ہے نا، تو اس میں تو 7000 سے زیادہ حدیثیں ہیں، تو کتنی قیمتی چیز آپ کے پاس موجود ہے، آپ فائدہ نہیں اٹھاتے. دوسری بات یہ کہ دین مکمل ہو چکا اور اللہ رب العالمین نے پیارے رسول علیہ السلام پہ یہ آیت عرفہ کے دن نازل کی. عرفہ کا دن آپ کو پتہ ہے 9 ذی الحجہ، آپ علیہ السلام نے جو حج کیا، آپ کی زندگی میں ایک ہی حج تھا اور اس کو حجۃ الوداع آخری حج یا الوداعی حج بھی کہتے ہیں. تو اس حج کے موقع پہ عرفہ کے دن جب سب لوگ اکٹھے تھے، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ موجود تھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور یہ اعلان کیا کہ دین مکمل ہو چکا. جب دین مکمل ہو چکا تو پھر اس میں کسی نئی چیز کی ضرورت نہیں رہتی. آج کے دور میں 2 طرح کے فتنے جو نئے اٹھے ہیں، جو شاید آپ میں سے کئی ساتھیوں کو اس کا پتہ ہو، کسی کو نہیں پتہ ہو. ایک، عورت کی آزادی کے نام پہ دین کو برا بھلا کہا جاتا ہے، عورت کی آزادی کے نام پہ دین کو برا بھلا کہا جاتا ہے. اور دوسرا فتنہ، یہ لفظ شاید آپ نے بھی کسی سے سنا ہو کہ جی انسانیتی مذہب ہے.
وہ لوگوں کا جن کا یہ عقیدہ یا سوچ یا یہ مذہب بن چکا ہے، وہ کہتے ہیں بس لوگوں سے کچھ اچھا کر دیں، کسی کے ساتھ بھلائی کر دیں، کسی کے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کر دیں، کسی غریب کی مدد کر دیں، یا کہیں پہ کوئی گڑھا ہے اس کو بھر دیا، یا کوئی ایسا کام کر دیا، تو بس یہی دین ہے، اس کے علاوہ آپ کو اور کسی عبادت کی یا کسی اور جو ہے حلال حرام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ دو آج کے دور میں نئے فتنے ہیں۔ اب پھر سوال اٹھتا ہے کہ یہ بات آپ کو بتانے کا کیا فائدہ؟ آپ تو ماشاءاللہ سب نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ہمیں فتنوں کے بارے میں پتہ ہوگا تو ہم اس سے بچ سکیں گے۔ اور اس کی ایک مثال یہ دیتا ہوں، پیارے رسول علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بتلائی، دجال کے حوالے سے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ قوت دے گی کہ بندے کو وہ مارے گا، تلوار سے 2 حصے کرے گا اور پھر اس کو زندہ کرے گا۔ اب وہ ایسا جب کرے گا تو جس شخص کے ساتھ یہ کرے گا اس سے پہلے یہ کہے گا کہ تم میرے اوپر ایمان لاؤ، نہیں ایمان لائے گا، تو کہے گا میں خدا ہوں، میں تمہیں اپنی طاقت دکھاتا ہوں، اس کے تلوار سے 2 حصے کرے گا، پھر دوبارہ اس کو زندہ کرے گا، اب پوچھے گا اب مجھ پہ ایمان لاتے ہو؟ تو وہ بندہ اس کو جواب دے گا کہ اب میرا تمہارے بارے میں یقین اور پختہ ہو گیا کہ تم دجال ہو اور تم خدا نہیں ہو۔ کیسے؟ کیونکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ بات بتائی تھی کہ دجال آئے گا اور یہ کام کرے گا، اب تو تیرے پاس جو قوت تھی اللہ نے اب تم سے چھین لی، اب تو مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، نہیں مار سکے گا۔ تو یہ بات ہمیں پیارے رسول علیہ السلام نے بتائی، اور آپ علیہ السلام ہر نماز میں ہمیں سکھایا کہ ہم دجال کے فتنے سے، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال، ہمیں سکھائی یہ دعا۔ اسی طرح آج ہمیں یہ بھی ضرورت ہے کہ ہم اسلام کے وہ پہلو لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، اب خود بھی سیکھیں جو کمی ہے اور لوگوں کے سامنے لے کے آئیں، جس سے ان باتوں کا رد ہوتا ہے۔ جیسے عورت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو جو حق اسلام نے عورت کو دیے ہیں وہ حق کسی مذہب میں نہ آج کے دور میں موجود ہے نہ اس سے پہلے موجود تھے۔ ماں کے قدموں کے نیچے جنت اسلام نے بتائی ہے، اور بہن کو بہن کے ساتھ اچھے سلوک کرنے کو جنت میں داخلے کا سبب اسلام نے بتایا ہے، اور بیٹی کے ساتھ پیار محبت اور اس کی پرورش کرنے کو اسلام نے بتایا ہے کہ اگر جس کی پیارے رسول علیہ السلام کا مشہور فرمان ہے 3 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی پرورش کی، نکاح کر دیا، جنت میں جائے گا۔ صحابی نے پوچھا 2؟ آپ نے فرمایا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ صحابہ کہتے ہیں اگر کوئی اس وقت کہتا ہے 1 تو یقیناً پیارے رسول علیہ السلام اس کے بارے میں فرما دیتے۔ تو بیٹی کے ساتھ شفقت کرنے کا بھی اسلام نے کتنا حکم دیا ہے، اور رہ جاتا ہے بیوی کا رشتہ، تو قرآن نے یہ ہمیں بتلایا سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ذکر کرتے ہوئے، وَمِنْ آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ تمہارے لیے تمہیں میں سے اللہ نے جوڑا بنایا، تمہاری بیوی کو بنایا، تمہارے لیے یہ رشتہ قائم کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو۔ تو یہ 4 رشتے ہوتے ہیں مرد کے عورت کے ساتھ، یا تو وہ جو ہے اس کی ماں ہے، یا اس کی بہن ہے، یا پھر اس کی بیٹی ہے، یا پھر اس کی بیوی ہے، اور باقی کچھ انہی کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے ہیں، اور باقی سب اس کے لیے محرم ہیں، لیکن من حیث العموم اسلام غیر محرم ہے۔ من حیث العموم اسلام نے ہمیں جہاں دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا سکھایا ہے، وہاں پہ عورت کا خیال، اس کا اکرام اس سے زیادہ سکھایا ہے۔ اور آپ یہاں جس ملک میں ہم رہتے ہیں، یہاں کے معاشرے میں آپ دیکھتے ہیں ایک اسلامی معاشرہ، عورت کا کتنا احترام ہے اور کتنا اس کا مقام ہے، کس طرح عورت کی تکریم کی جاتی ہے۔ اور من حیث العموم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، جو عزت مسلمان عورت کو دیتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں دیتا۔ ہاں، کچھ لوگوں کی اپنی جو ہے وہ ذاتی فعل ہیں، یا کسی معاشرے میں خامی ہے کہ عورت کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، تو یہ ان افراد کی یا اس معاشرے کی غلطی ہے۔ شریعت یا اسلام یہ نہیں سکھاتا، اور جو صحیح مسلمان ہے وہ عورت کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ ضرور ہمارے اوپر یہ لازم ہے، ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم اسلام کے اس پہلو کو اپنے بچوں کو سکھائیں اور دوست احباب کو یہ بات بتلائیں۔ اور دوسرا فتنہ جو انسانیت کے بارے میں بات کرتے ہیں لوگ، یہ کہتے ہیں جی انسانیت ہی مذہب ہے، تو جو انسانیت اسلام نے سکھائی ہے، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک اسلام نے سکھایا ہے، وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ آج سب سے زیادہ انسانیت یا جو ہے اس چیز کے دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم انسانوں کے ساتھ یا لوگوں کو ان کے حقوق دیتے ہیں، وہ یورپ کا معاشرہ ہے، اور وہاں پہ ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میرا حق یہ ہے، جو ہے بیوی ہے تو اس کو یہ ہے کہ میرا حق مجھے ملنا چاہیے، خاوند ہے تو میرا حق ملنا چاہیے، بچے ہیں تو ان کو اپنے حقوق کا ہے۔
جبکہ اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ آپ نے دوسروں کو کیا حق دینا ہے، آپ کا پڑوسی ہے اس کو آپ نے کیا دینا ہے، آپ کی اولاد ہے اپنے اولاد کو کیا دینا ہے، آپ کے جو ہے ارد گرد رہنے والے ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے لیے جو آپ کے ساتھ بیٹھتا ہے، چاہے وہ سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، چاہے کہیں پہ بھی آپ کو ملتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس کا بھی حق ہے، یہاں تک کہ غیر مسلم آپ کا پڑوسی ہے اس کا بھی حق بتایا ہے، یہاں تک کہ آپ کے ملک میں غیر مسلم رہتے ہیں ان کا بھی اسلام نے حق بتایا ہے۔ تو جو انسانیت اسلام سکھاتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ پیارے رسول علیہ السلام نے کیا بتایا کہ جو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے گا، ما کان العبد فی عون اخیہ کان اللہ فی عونہ، جب تک بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ کوئی آپ سے قرض لیتا ہے، اسلام یہ سکھاتا ہے کہ آپ اس کو معاف کر دیں، ترغیب دیتا ہے، احادیث اس چیز کی ترغیب دیتے ہیں کہ آپ کا مسلمان بھائی کمزور ہے، آپ سے اس نے قرض لیا ہوا ہے اس کو معاف کر دیں۔ جگہ جگہ پہ یہ بات ہمیں بتائی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے جو سسٹم رائج ہیں دنیا میں کسی بھی طرح سے، جو ترقی یافتہ بھی جو ہے یہاں تک کہ ممالک ہیں وہاں پہ بھی کسی کو قرض دیتے ہیں تو سود میں ایسا جکڑ لیتے ہیں کہ ساری زندگی اس کا ختم ہی نہیں ہوتا، پریشان ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں کئی لوگ ملتے ہیں، جی ہم بیاج پہ پیسے لے کے آئے تھے، وہ آج تک بیاج ہی چکا رہے ہیں، ان کو بچت کچھ بھی نہیں ہو رہی۔ تو اسلام نے ہمیشہ دوسروں کا بھلا سکھایا ہے، دوسروں کا فائدہ سکھایا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں، یہ آج کے اٹھتے ہوئے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کو ان چیزوں کو نام لے کے سیدھا حملہ ہمارے مذہب پہ کیا جاتا ہے، اسلام پہ مذہب حملہ کیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ابھی یہ چند دن پہلے سوشل میڈیا پہ آپ نے سب دیکھا ہو نا، عورتیں اشتہار لے کے پھر رہی ہیں، کیا کہتی ہیں؟ نعوذ باللہ، اللہ کو بتا دو، رسول کو بتا دو، ہمیں آزادی چاہیے۔ کس طرح کی آزادی چاہیے بھائی؟ وہ آزادی چاہیے جو اسلام سے پہلے تھی، کہ عورت کو ایک سامان سمجھا جاتا تھا جو جیسے چاہے استعمال کرے اور پھینک دے، اور آج بھی یہی ہے۔ ترقی یافتہ دنیا کے لحاظ سے ترقی یافتہ مذاہب ممالک میں، معاشرتوں میں یہی ہے، عورت کو ایک استعمال کرنے والی چیز سمجھا جاتا ہے، لیکن اسلام نے ہمیشہ عورت کے اوپر ذمہ داری نہیں رکھی، مرد کے اوپر ذمہ داری رکھی، اور عورت کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا مجھے آپ کو اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔